السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 68 تک ہم پڑھ چکے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر سے جہاں ہر طرف قحط سالی پڑ چکی ہے، وہاں مصر شہر کے اندر غلہ جو ہے بافراغت دستیاب ہے اور سستے ریٹ پر دستیاب ہے، اور باقی تمام شہروں سے بھی لوگ غلہ لینے کے لیے مصر شہر میں آتے تھے۔ اسی سلسلے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر شہر میں پہنچے غلہ لینے کے لیے، اور جہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن چونکہ وہ سعد بن یامین کو نہیں لائے تھے اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین سے ملنا چاہتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ غلہ لینے کے لیے بلوایا، اور ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی کہ اب غلہ انہیں تبھی ملے گا جب وہ اپنے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس طرح جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ جب واپس کنعان پہنچتے ہیں غلہ لے کر، تو اپنے والد کو ہر ممکن جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بنیامین کو ساتھ لے کر جائے، اور پھر جب وہ اپنا سامان کھولتے ہیں غلہ، یعنی غلے کی جب بوریاں کھولتے ہیں تو اس میں انہیں اپنے وہ دی ہوئی رقم بھی مل جاتی ہے جن سے وہ غلہ خریدنے کے لیے گئے تھے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ مفسرین کے مطابق وہ رقم یا تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے انہیں واپس رکھوائی تھی تاکہ وہ رقم ہوگی تو وہ غلہ لینے کے لیے دوبارہ مصر جائیں گے، کیونکہ اگر رقم نہیں ہوگی تو پھر وہ مصر جائیں گے ہی نہیں غلہ لینے کے لیے۔ اور دوسری رائے یہ تھی مفسرین کی کہ یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو غلے کے عوض پیسوں کے عوض غلہ دیتے۔ بہرحال اس طرح بہت زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کرنے پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں، اور ساتھ میں پھر وہ انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں۔ برادران یوسف جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، ویسے ہی بنیامین سے بھی حسد رکھتے تھے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے جدائی کے بعد بنیامین باپ کی توجہ کا مرکز اور محور بن چکے تھے۔ چنانچہ روانگی کے بعد راستے میں اسے تان و تشنی سے کوستے رہے اور طرح طرح سے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے رہے تھے۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ دو دو بھائیوں کو الگ الگ کمرہ رہنے کو دیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس رہوں گا۔ چنانچہ جب تنہائی میسر آئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ طویل مدت کے فراق اور مایوسی کے بعد یہ دونوں بھائی اس طرح ملے، یعنی ہنگامی حالات میں ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس سے یعنی ان کو ان کے جذبات کو ٹھنڈک ملی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر موجودہ وقت کے سب حالات انہیں سنا دیے، اور چھوٹے بھائی بن یامین نے اپنے گھر کے حالات یوسف علیہ السلام کو سنائے کہ بیٹے کی جدائی میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی داستان غم بھی ان کو تفصیل سے بتائی، اور اپنی ذات پر بھائیوں کے ناروا سلوک کے حالات بھی سنائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تمہارے بھائی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں ان کے ساتھ روانہ ہی نہ کروں گا، مگر میری اس مجلس کی باتوں کا ان سے قطعاً ذکر نہ کرنا اور نہ ہی میرے متعلق ابھی کچھ بھی انہیں بتانا۔ آیت نمبر 70۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَ فِي الرَّحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔
پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ آیت نمبر 71، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ قافلے والوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ آیت 73، قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ وہ بولے، بادشاہ کا پانی کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بار شتر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر شاہ مصر کے پیالے کی چوری کی بات کی گئی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک لینے کی یہ تدبیر سوچی کہ اس کے سامان میں یعنی غلے میں اپنا مرثا پانی پینے کا پیالہ بھی رکھ دیا، اور اس تدبیر کی آپ نے اپنے بھائی کو بھی خبر دے دی تھی تاکہ وہ کسی بھی موقع پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب برادران یوسف کا سامان تیار کیا جا رہا تھا تو آپ نے چپکے سے اپنا مرثا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا اور سامان تیار کر کے انہیں شہر مصر سے روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ ذرا آگے نکل آئے تو چند آدمی ان کے پیچھے تیزی سے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے انہیں پکارا اور کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، تم تو چور معلوم ہوتے ہو۔ برادران یوسف نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا کہ چند آدمی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا سامان چوری ہوا ہے؟ تعقب کرنے والوں میں سے ایک شخص بولا کہ بادشاہ کا پانی پینے کا مرثا یعنی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اس کی ہر جگہ تلاش کی گئی لیکن ملا نہیں، ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ جو شخص یہ پیالہ تلاش کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا، اس کے لیے ایک بار شتر غلہ انعام مقرر ہوا ہے، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ جو شخص پیالہ ڈھونڈ نکالے میں اسے بادشاہ سے مقرر کیا ہوا انعام دلوا دوں گا، یا اگر خود تلاش کر سکوں تو یہ انعام خود لوں گا۔ اور لفظ زعیم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو میں وہ پیالہ ڈھونڈ کر بادشاہ کے حضور پیش کروں، اور اس صورت میں مجھے مقررہ انعام بھی ملے گا۔ یہاں پر سوا کے معنی بھی آئے ہیں، نیز ان آیات میں دو بار سوا کا لفظ آیا ہے۔ سوا کو بعض لوگوں نے سعا سے مشتق سمجھ کر اس کے معنی غلہ ناپنے کا پیمانہ کر دیا، حالانکہ یہ لفظ سعا سے مشتق یا ماخوذ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی پانی پینے کا پیالہ ہے جس میں جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں، اور اگر یہ پیالہ شیشے کا ہو تو اسے قدا، لکڑی کا ہو تو اس، چمڑے کا ہو تو غلبہ، اور مٹی کا ہو تو مرکن کہتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو برادران یوسف کو روکا گیا۔ آیت نمبر 73، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ آیت 74، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ بادشاہ کے جو بھیجے ہوئے بندے تھے کارندے، وہ بولے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ آیت 75 میں، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ برادران یوسف کہنے لگے، جس کے سامان میں وہ گمشدہ پیالہ پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو کنعان میں یہاں چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ برادران یوسف کہنے لگے، ہم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم چور یا فسادی قسم کے لوگ نہیں ہیں، کنعان سے یہاں غلہ لینے آئے تھے اور اب غلہ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ تعقب کرنے والوں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر تم اپنا سامان ہمیں دکھا دو اور یہ بھی بتا دو کہ اگر بالفرض تم میں سے کسی کے سامان سے مسروقہ مال برآمد ہوا تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں چور کی یہ سزا دی جاتی ہے کہ جس شخص کے سامان میں سے یا گھر سے مسروقہ مال برآمد ہو تو جس کا مال چوری ہوا ہو، چور کو سال بھر کے لیے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ضامن بولا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ بات بھی قبول ہے۔ یہ کہہ کر ضامن نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند بھائیوں کا سامان دیکھنے کے بعد جب بنیامین کے سامان کی
تلاشی لی گئی تو اس سے گمشدہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ چنانچہ اس ضامن نے مسروقہ پیالہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور بنیامین کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ آیت نمبر 76۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ یوسف کے لیے مناسب نہیں تھا کہ شاہ مصر کے قانون چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی روک رکھنا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائی پر ابھی اپنے بادشاہ ہونے کی حقیقت کا راز فاش نہ ہو۔ اسی لیے پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھنے کی تدبیر کی گئی تھی، اور جو تدبیر اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کی وہ یہ تھی کہ آپ اسے شاہ مصر کے قانون یعنی تعزیرات کے مطابق گرفتار کر کے جیل میں نہ بھیجیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف کے منہ سے یہ بات نکلوا دی تھی کہ ہمارے ہاں چور کی یہ سزا ہوتی ہے کہ جو شخص چوری کرے وہ 1 سال کے لیے اس شخص کی غلامی کرے جس کا اس نے مال چرایا ہے۔ اس طرح باعزت طور پر بن یامین کو کم از کم 1 سال کے لیے اپنے حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا، اور وہ کچھ ہو کے رہا جو اللہ کو منظور تھا۔ اور پھر اسی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، یعنی اس جملے میں سیدنا یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کا تقابل پیش کیا گیا ہے کہ جس یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر صفحہ ہستی سے غائب کرنا چاہا تھا، اسے اللہ نے اتنا اعزاز بخشا کہ اس کے بھائی اسی یوسف کے رحم و کرم کے محتاج بن گئے۔ اور پھر یعنی اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا تاہم وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کون سی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کا بھائی باعزت طور پر ان کے پاس رہ سکے۔ یہ تدبیر یعنی پیالے کو ان کے سامان میں رکھنے کی، یہ اللہ نے ہی انہیں یعنی تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی خاطر پیدا کر دی، کیونکہ وہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر علیم ہستی ہے۔ آیت نمبر 77۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ برادران یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے بیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور زیر لب کہنے لگے تم بہت ہی برے لوگ ہو، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ برادران یوسف جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام پر بھی اب چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے چند ہی لمحے بیشتر یہی برادران یوسف یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم لوگ شریف زادے ہیں، چوری یا فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اسی مقام پر صرف بن یامین ہی پر چوری کے الزام کو درست نہیں کیا بلکہ اس کے بڑے بھائی یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام جڑ دیا۔ اسی ایک جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے متعلق کس قدر حاسدانہ جذبات رکھتے تھے، اور جو کچھ خود ان کے حق میں کرتے رہے اس کا انہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اس مقام پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ صبر و تحمل سے کام لیا، اور یہ عین ممکن تھا کہ اگر اس وقت کوئی بات آپ کے منہ سے نکل جاتی تو سارا راز فاش ہو جاتا اور حالات دوسرا رخ اختیار کر جاتے، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے صبر اور توکل کے ابتلا کا دور ابھی باقی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ابھی یوسف علیہ السلام کو مزید بلند درجات عطا فرمانا چاہتے تھے، اتنے بلند کہ آپ کے بچپن کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نتھر کر سامنے آ جائے۔ البتہ ان کے دل میں یہ ضرور خیال آیا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کس قدر گر چکے ہیں کہ محض حسد اور عناد کی بنا پر بلا تحمل دوسروں پر الزام عائد کر دیتے ہیں۔
آیت نمبر 78 قالو یا ایوہ العزیز انا لہو ابن شیخن کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراکا من المحسنین۔ برادران یوسف کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ آیت 79 قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا، اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو برادران یوسف کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں جس سے اتنا پختہ عہد کیا تھا کہ ہم بن یامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، الا یہ کہ ہم پر ہی کوئی آفت نہ پڑ جائے۔ اب اگر یہ اس کے 10 بھائی باپ کے پاس جاتے ہیں اور صرف بن یامین ساتھ نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والے واقعے کی وجہ سے باپ پہلے ہی ان کی طرف سے بدظن تھا۔ اب لگے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے منت و سماجت کرنے کہ آپ نے ہم پر پہلے بھی بہت احسان کیے ہیں، ایک یہ بھی کر دیجئے کہ اس بن یامین کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک اپنا ہاں غلام رکھ لیجئے، کیونکہ اس کا باپ بہت بوڑھا بزرگ ہے، اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کے جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا ظلم ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان سے ہمارا گمشدہ مال برآمد ہوا ہے۔ اس مقام پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو چور نہیں کہا اور نہ ہی ان پر چوری کا الزام لگایا، کیونکہ فی الحقیقت انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ ظاہر ہے میں ایک کی چوری کے الزام میں دوسرے کو کیسے پکڑ سکتا ہوں، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جیسے کہ ہم پڑھ چکے کہ مقصد بن یامین کو اپنے پاس روکنے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی جاری ہے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، لیکن آج کے واقعے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر صبر کرنے والے انسان تھے کہ ان کے بھائی ان کے منہ پر جو ہے وہ ان کو چور کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنی تدبیر کو پورا کرنے کے لیے وہ خاموش رہے۔ تو اس پورے واقعے میں جہاں تک ہم نے پڑھا اس میں ہمیں یوسف علیہ السلام کے صبر کی داستان ملتی ہے کہ کس طرح شروع سے لے کر ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین مقام عطا کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے اور بہترین دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔